بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود شریف، استغفار، کلام الہی، نوافل، یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی ہیں، برکت کے لیے بھی ہیں، عافیت سلامتی کے لیے بھی ہیں، اور جتنا زیادہ ہم انہیں توجہ دھیان سے کرتے ہیں، رحمت کرم فضل کے ویسے ہی معاملات ہوتے ہیں۔ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ معاشی تنگی، مالی تنگی بہت زیادہ تھی، اور جتنا بھی کماؤ برکت نہیں۔ مطلب اگر میرے پاس بہت زیادہ پیسے بھی ہیں تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کہاں خرچ ہو رہا ہے، کس طریقے سے خرچ ہو رہا ہے، اور مہینے کے اینڈ میں لازمی مجھے اپنے کسی ریلیٹیو سے، کسی فرینڈ سے، کسی نہ کسی سے تھوڑے بہت پیسے لینے ہی پڑتے ہیں۔ پھر جب اگلی سیلری آتی تو پھر یہ ادھار دینا پڑتا، اور اس طریقے سے پھر یہ مہینہ ختم ہوتا تو پھر آخر میں پھر یہ معاملات ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بہت پریشانی کا سامنا تھا، برکت بالکل بھی نہیں تھی، ایون کہ گھر میں جو راشن یا جو گروسری ہوتی وہ بھی وقت سے پہلے ختم ہو جاتی۔ تو کہتے ہیں کہ ہم بہت پریشان تھے، اور پھر ہر مہینے کا کچھ نہ کچھ ادھار ہمیں لینا پڑتا، وہ اگلے مہینے ہمیں پے کرنا پڑتا، اور کبھی اگر گھر میں کوئی بیماری آ جائے، کوئی ایونٹ آ جائے تو اس کے لیے ایکسٹرا پیسے چاہیے ہوتے، اور مینیج نہیں ہو پا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ شاید ہم سے مینیج نہیں ہو رہا تھا، یا ہمارے معاملات صحیح نہیں تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بتاتے ہیں کہ میں نے مسنون درود شریف کے بارے میں سنا، اور درود صدقہ کے بارے میں سنا، اور کہتے ہیں کہ جب درود صدقہ کی فضیلت اور برکات سنی، اور پھر دل میں یہ بات بھی آئی کہ تو مسنون درود شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، تو اس سے تو برکت ملے گی ملے گی۔ کہتے ہیں کہ روٹین تھوڑی سی ٹف تھی، مصروفیت تھی، تو سٹارٹ میں نے تھوڑا کم پڑھنا شروع کیا، پھر 100 دفعہ پڑھنے لگا، پھر پابندی کے ساتھ پڑھنے لگا، مزید تعداد میں بھی اضافہ کیا۔ کہتے ہیں رفتہ رفتہ کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے، میں نے نوٹس کیا کہ میری انکم میں برکت ہو گئی ہے۔ اب مہینہ ختم ہو جاتا ہے، اور مہینے کے آخر میں میرے پاس کچھ رقم بچ جاتی ہے، یعنی ایک عرصے کی پریکٹس کے بعد یہ معاملات ہوئے کہ اب مجھے کسی سے پیسے نہیں لینے پڑتے۔ پھر کہنے لگے کہ میں جب درود صدقہ توجہ دھیان اور محبت سے پڑھنے لگا تو میں نے نوٹس کیا جو میرے گھر کی گروسری ہے، جو ہم منتھلی چیزیں خریدتے ہیں، وہ بھی مہینے کے اینڈ میں کچھ نہ کچھ آئٹمس ہمارے بچے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر نیکسٹ منتھ جو ہوتے ہیں ہم اس میں سے کچھ آئٹمس نہیں خریدتے، تو اس وجہ سے ہماری یہاں پہ بھی سیونگس ہو جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے بہت نوٹس کیا کہ چند مہینے درود صدقہ لگاتار پڑھنے کی برکت سے نہ صرف میری انکم میں برکت ہوئی، بلکہ گھر کے معاملات میں بھی برکت ہوئی۔ اور دوسرا کہتے ہیں کہ میں نے بہت نوٹس کیا کہ پہلے میرا دل گناہوں کی طرف راغب ہوتا تھا کہ یہ مووی دیکھ لوں، یہ سانگ سن لوں، یا جو ہے یہ کام کر لوں، لیکن جب میں نے درود صدقہ پڑھنا شروع کیا آٹومیٹیکلی میرا دل اس طرف سے ہٹنا شروع ہو گیا۔ اب اگر میں یوٹیوب پہ کچھ سرچ کر رہا ہوں یا کسی چینل پہ کچھ وزٹ کر رہا ہوں تو میرا دل نہیں چاہتا، نہ مووی دیکھنے کا، نہ سانگ سننے کا، نہ کسی نگیٹو چیز کی طرف میرا دل اٹریکٹ ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک تو یہ چیز ملی، نمازوں کی پابندی نہیں تھی پہلے۔ جب میں نے درود صدقہ پڑھنا شروع کیا تو کچھ مہینوں کے بعد نمازوں کی پابندی ملی، ذکر و اذکار کی حلاوت ملی، جائے نماز پہ بیٹھنے کی مجھے ایک سکون ملنے لگا کہ میں تھوڑا زیادہ وقت دیتا، دعائیں زیادہ کرتا، استغفار، تسبیحات پڑھنا شروع کر دی۔ کہتے ہیں میں نے بہت نوٹس کیا کہ درود صدقہ نے نہ صرف میرے مالی حالات بہتر کیے بلکہ ساتھ ساتھ روحانی معاملات میں بھی بہتری آئی ہے، یعنی کہ درود صدقہ جو ہے صرف جسمانی رزق کے لیے نہیں ہے، روحانی رزق کے لیے بھی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بات قلبی سکون نصیب ہوا، اور گناہوں سے جو رغبت تھی وہ ختم ہوئی۔ کہتے ہیں کہ بے حیائی سے بچنے لگا ہوں، اور بہت سارے معاملات بہت اچھے ہونے لگے ہیں۔ اور کہتے ہیں ایک بات میں نے اور بہت نوٹس کی کہ درود صدقہ پڑھنے کی برکت سے ہمیں جسمانی رزق کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت بھی ملی، یعنی پہلے گھر میں بیماریاں تھیں، پریشانیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے معاملات ایسے ہوتے تھے کہ میڈیسن سے بہت پیسے لگتے تھے، لیکن اب کافی ٹائم سے میں نوٹس کر رہا ہوں جو منتھلی میڈیسنس ہماری آتی تھیں اس میں کافی کمی آ گئی ہے، اور میرے جو فیملی ممبرز ہیں وہ پہلے سے بہتر ان کی صحت ہو گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ درود صدقہ میں کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور ہے، شاید اس لیے کہ اس درود پاک میں مومنوں کے بارے میں ذکر ہے، ان کے لیے بھی دعا ہے۔ ہم عام حالات میں درود پاک بھیجتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر، لیکن اس درود پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ مومنات کے اوپر، مومنوں کے اوپر بھی درود و سلام ہے۔ کہتے ہیں کہ اس درود پاک میں مومن مرد اور مومن عورتوں کے اوپر بھی جو ہے رحمت کی دعا ہے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو پھر جب آپ مومن مرد و مومن عورتوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ دعا آپ کے حق میں بھی قبول فرماتا ہے، اور پھر جب آپ کی دعاؤں میں، آپ کے درود پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی شامل ہو جائے تو پھر سوچیں اس کی برکات کیوں نہیں ملے گی۔ تو کہتے ہیں کہ درود صدقہ اگر آپ توجہ دھیان سے پڑھیں، اور جو مسئلے ہیں سب کی نیت کر کے پڑھیں، اگر روحانی مسئلے ہیں، جسمانی مسئلے ہیں، روحانی رزق کا مسئلہ ہے، جسمانی رزق کا مسئلہ ہے، صحت کا معاملہ ہے، برکت کا معاملہ ہے،
اگر گناہوں کی عادت ہے، آپ پڑھتے چلے جائیں اور دعا کرتے جائیں کہ تمام مسئلے حل ہوں، تو کہتے ہیں کہ سارے مسئلے حل ہوتے ہیں، رحمت کے، کرم کے، فضل کے، برکت کے دروازے کھلتے ہیں، اور وہاں سے عطا ہوتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ درود پاک بہت اکثیر ہے، دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی، جسمانی رزق کے لیے بھی، روحانی رزق کے لیے بھی۔ تو کہتے ہیں کہ لازمی 100 مرتبہ 313 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں اگر کسی کو مالی تنگی کا سامنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دین، دنیا، آخرت ہر جگہ برکتیں، کامیابی، وسعتیں نصیب ہوں گی۔ اور کہتے ہیں کہ آپ اسے بس پڑھنا شروع کریں اس نیت سے کہ اللہ مجھے بھی دے اور پوری امت کو دے۔ کہتے ہیں جب یہ نیت شامل کر لیں گے نا کہ مجھے تو ملے اور امت کو بھی ملے، تو پھر دیکھیے گا کہ امت کی اس نیت سے کہ امت کا بھلا ہو، آپ کا بھلا بہت زیادہ ہوگا۔ کہتے ہیں آپ کر کے دیکھیے اور پھر دیکھیے کہ کس طریقے سے آپ کی زندگی میں بدلاؤ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جسمانی روحانی رزق عطا فرمائے، بلا تاخیر عطا فرمائے، بن مانگے عطا فرمائے، بے حساب عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے جوڑے رکھے۔ آمین۔